صدیقی صاحب مقدس ضلع والی قبلہ پیر صاحب کو الوداع کر کے تشریف رکھیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مورخہ 5 نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء چوک گھنٹہ گھر حیدرآباد میں آئیں گے۔ آپ تمام حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ 5 نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء وہ جلسے میں شرکت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورج کے جانے کے بعد روشنی کا پرچار کوئی خوبصورت بات نہیں، مجھے عجیب بات لگی ہے کہ جناب نقابت کرنے والے صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ خطبہ صدارت، اچھا یہ ان کی مہربانی ہے۔ بہرحال جاتے جاتے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی وقلت لسائر الاقطاب لوموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوا فی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علفی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی درست العلم حتی صرت قطبا درست العلم حتی صرت قطبا وانت الساد من مولا حضرات محترم تشریف رکھیں۔ کفانی حلعتن بضراب عزم پیر صاحب قبلہ کا صدارتی خطبہ بیٹھ کر اطلعنی علی سر عقیدت و احترام سے سماعت فرمائیں۔ واعطانی سؤالی تبولی فی السماء والارض دقت وشاوش السعادت قد بدالی انا الحسنی والمہدى مقامی واقدامی علی عنق الرجال وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نلت المعالی مریدی ہمت واشتہ وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی وکل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی انا الدینی محی الدین اسمی واعلامی علی راس الجوالی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی اغثنی سیدا امدد بحالی تقبلنی ولا ترد الزوالی غیاث المستغیثی نام تیرا ہے کرنا دستگیری کام تیرا مدد کن شاہ جیلانی مدد کن قطب ربانی مدد کن غوث سمدانی مدد کن شیر یزدانی مدد کن شاہ محی الدین مدد کن بحال غمزدہ غمگی مدد کن اور مدد کن شاہ بغدادی مدد کن تیرے در پہ ہوں فریادی مدد کن۔ میرے محترم دوستو، حق تو نہیں تھا اتنی بصیرت افروز تقریر کے بعد کہ جو شیخ کامل نے الحمدللہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ یاد رکھیے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سبحان اللہ۔ ان کی باتوں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے فیضان کا اثر جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے کہ وہ پنجابی میں کوئی ایک شاعر کہتا ہے دلدار کمنداں والے دا لگ سینے تیر نے سنگ جاندا ٹوٹ جاندے مان حسینہ دے جڑے رات سونا لگ جاندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک یہ اللہ کے حبیبوں کی ایک شان ہے، ایسی معرفت افروز تقریر، اتنی عشق مصطفیٰ سے لبریز تقریر اور اتنی سوئے ہوئے دلوں کو جگا دینے والی تقریر کے بعد مجھے جو خطبہ صدارت، میں تو کہوں گا کہ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا وہ شخص جنازہ پڑھے جس نے آسمان کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ بڑی بڑی فوجیں اور سب کچھ کھڑے تھے اور اعلان ہو رہا تھا، کوئی آگے عالم دین، کوئی صوفی، کوئی پیر آگے نہیں آتا تھا۔ آخرکار وہ شہنشاہ وقت جو تھا وہ تخت شاہی پہ بیٹھنے والا، سبحان اللہ، دیکھیے تو ہی تخت شاہی پہ بیٹھا ہے، اور آگے نکلا اور کہا آخر مرا رسوا کر۔
آخر میرا رسوا کر دی، آپ نے مجھے ظاہر کر دیا، سمجھا میں ہوں کہ کبھی بے وضو بھی نہیں رہا، اور میں ہوں کہ جس نے کبھی آسمان کی طرف گھور کے نہیں دیکھا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو تقریر مجھے مقصد بھی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کریم ہستیوں کے بعد بولنا ایک بے ادبی کی بات ہے، مگر حکم ہوا، اور ایسا عجیب سا حکم ہوا کہ جب سارا جلسہ منتشر ہو رہا تھا تو خدا جانے میں مسکین کا کیا امتحان لینا چاہا کہ میرے دوست نے مجھے بڑے تفنن سے یہ حکم فرما دیا کہ آپ خطبہ صدارت دیں، کہ دوست تو جا رہے ہیں اور آپ خطبہ صدارت دیں۔ صدارت کردم، ایک بار میں نے یہ کہا تھا میں تیرا کتا ہوں، آج تک مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے یہ اتنا بڑا لقب اپنے آپ کو کیوں دیا کہ ہاں میں، اور کہاں تیرا کتا، نسبت بسگت کردم و بس منفعلم، اسی بات کی بڑی شرم آ رہی ہے کہ نسبت بسگے ہوئے تو شد بے ادبی، کہ تیری گلی کے کتے سے نسبت کر کے بھی میں نے گستاخی کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور بات نظر آ رہی ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ سومری کی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے جس وقت ملاقات ہوئی تو آسمان پر مشورے ہو رہے ہیں کہ یہاں پر ایک محی الدین آئے گا، یہاں پر ایک محی الدین آئے گا، ملاقات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سمجھا آپ گئے تو آپ نے کہا صاحب آپ کا سیب تھا میں نے کھا لیا اور مجھے بڑی اس بات کی تکلیف ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، تو بات بنتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنا نوجوان، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا خدا کے خوف والا، سبحان اللہ، یہ کہ بڑا اچھا لڑکا ہے۔ ان کے بچی تھی، ان کی دخترا نیک اخترا تھی، کہا کہ کیا اچھا نہ ہو کہ آپ یہ لڑکا مجھے سمجھ اتنا نظر آتا ہے کہ بڑا عظیم انسان ہے، تو اس سے میں اس کو وابستہ کروں۔ تو حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے بھائی ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، سمجھا؟ کوئی بات ٹھکانے سے ہوا کرتی ہے، کوئی بات بلانے سے ہوا کرتی ہے، اور کوئی بات بہانے سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک، سمجھا؟ بے شک۔ کہا جی ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آپ میری ایک شرط مانیں۔ سوچنے لگ گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے جی آپ شرط بتائیں۔ کیا میری ایک بچی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ٹانگوں سے لولی ہے، سمجھا، اور کانوں سے بہری ہے، اگر تم اس سے اپنے نکاح میں قبول کر لو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ اتقاء کا، خدا کے خوف کا، معاملے کی انتہائی انصاف کا ایک مقام تھا۔ کیوں کہ ان کے ماتھے میں وہ نور چمک رہا تھا جس کو کل محمد مصطفیٰ فرمائے کہ محی الدین ہے، کہ نرجیلی یہ محی الدین اسمی و علامی علی راس۔ میں مقصد تقریر نہیں، تقریر کرنا جانتا ہوں، میں صرف ایک چلو ان کا ذکر جو ہے وہی باعث خیر و برکت ہے، سمجھا۔ تو وہ پھر حضرت ابو صالح سوچ کر کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب یہ فرض ادا کرنا ہے کہ اب آپ سے معافی مانگے، اور اس کے لیے آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو نکاح میں دے دیا، اور جب وہ اپنے اس ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو حیران ہو گئے کہ بالکل وہ ایک فرشتہ سیرت اور نہایت صحیح ہر طرح سے خوبصورت، تو حیران ہو گئے، باہر نکل آئے، آگے اب اپنے سسر کو حضرت عبداللہ کو کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے لولی لنگڑی بہری لڑکی سے بیاہا تھا، اور یہ تو ایک بڑی کوئی اچھی خوبصورت اور صحیح سے بچی ہے، اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے نکاح میں ہو۔ کہا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ بہری میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی مرد کی آواز نہیں سنی، لولی اس لیے کہا تھا کہ کسی ایسے غیر معروف رستے پہ وہ نہیں چلی، اور اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا، سمجھا، اتنی صالح اور اتنی عظیم ہے۔ اور ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت ابو صالح کا عقد ہوا، پھر وہ نیف میں تشریف لائے، اور پھر 470
470 ہجری کو، میں کہتا ہوں چلو بات ہی چلتی چلے، 470 ہجری کو سمجھا نیف کے محلہ میں حضرت محی الدین حضرت محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. 1000 بار بے شویم دہن بیتر و گلاب حضور نام تو گفتن کمال بیاض. سبحان اللہ. اللہ. سیدنا محمد عبد القادر، مولانا محمد عبد القادر، ملجانا محمد عبد القادر، وابانا محمد عبد القادر کا ولادت باسعادت ہوئی. اور یہ خدا کی مشیت تھی، سمجھا کہ احیاء دین کے لیے ایسے مرد قلندر کو، ایسے مرد کامل کو پیدا کرے کہ جو دنیا کے اندر سارے نظام کو بدل دے اور اس مقام پہ چلا جائے. کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے کہا، اتنا عجز تھا، اتنا نیاز تھا، اتنی انکساری تھی، اتنا معاملہ شناسی تھی، ساری باتیں تھیں. یہ کون سا مقام تھا جس مقام پہ بیٹھ کر آپ نے کہا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے جتنے ملک ہیں سب میرے حکم کے ماتحت ہیں. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وہ وقتی قبل قلبی قد صفالی، اور وقت میرے سے پوچھ کے دنیا پہ آتا ہے. تو بات یہ ہے ولی کامل کی ایک کمال ہوتا ہے کہ تیر جستہ باز گردان سے رہا، تیر کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لوٹا لیتا ہے. خدا کے بندے خدا نہیں ہوتے مگر وہ خدا سے جدا نہیں ہوتے. تو محترم علماء کرام، آپ کے سامنے میں تو درویش حال آدمی ہوں، آوارہ آدمی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کر جاؤں. کہا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وہ وقتی قبل قلبی کا صفالی مریدی لا تخف، مریدی لا تخف واشم فائنی، اے میرے مرید نہ ڈر بالکل، میں مریدی لا تخف واشم فائنی عزوم قاتل عند القتال، جو تجھے قتل کرنے آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو تعارف کرایا کہ یہ نہ بھولنا کون کہہ رہا ہے. کان الجیلی محی الدین اسمی، میں جیلانی ہوں، سمجھا گیلان کا رہنے والا ہوں، نیف کا رہنے والا ہوں، سمجھا نہیں. کان البغدادی، کان الجیلی محی الدین اسمی. گیلان کہاں کا ہے؟ عرب کا علاقہ نہیں ہے، یہ ایران کا علاقہ ہے، قبرستان کا علاقہ ہے، یہ پارس ہے. سمجھا کان الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی. سبحان اللہ. 521 ہجری ہے، سے شنبہ کے دن ہے اور رات ہے، سے شنبہ کی منگل کے دن ہے. اور حضور کو خواب میں سید دو جہاں فخر الاولاق علما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا، آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کر بولے، آسمان بلا رہا ہے، ستارے بلا رہے ہیں، کائنات عالم بلا رہی ہے. اب نبوت نے نہیں آنا لیکن آپ نے آنا ہے، آپ آئے ہیں. آپ بولے. حضور نے کہا حضور میں تو اجمی ہوں، میں تو گیلان کا رہنے والا ہوں، بغداد کا رہنے والا نہیں ہوں، مانا کہ آپ کا نواسا ہوں مگر ہوں گیلان کا رہنے والا. فارسی زبان میری مادری زبان ہے، میں عربی پڑھا تو ضرور ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بغدادیوں کے سامنے میں کیسے تقریر کروں گا. تو 7 دفعہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پاک کی طرف رخ کر کے دم کیا، پھونک کیا اور کہا تم بولو، تم بولو گے تو پھر شور پڑ جائے گا کہ اے جازے فلانے کر دو گویا بے زبان رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ والے کن زمان تاغوغا بشہر افتاد. تو مجھے کہہ تو صحیح کے بول، مانا کہ میں پتھر ہوں، مانا کہ بے حقیقت ہوں، مانا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن تو حکم تو دے، تو بول. سوالے کن زمن تاغوغا بشہر افتاد کے اعجاز فلانے کر دو گویا بے زبان رہا. کہ فلاں کے معجزے نے تو پتھر کا بت بلا دیا ہے. کہا میں فارسی زبان جانتا ہوں، عربی کا میں ماہر نہیں، میں فصیح نہیں بول سکوں گا اور نتیجتاً اچھا نہ ہوگا. حضور نے فرمایا آپ بولے، آپ بولیں گے تو کائنات عالم میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی پیدا ہوگی. آپ محی الدین ہیں، آپ نے دین کو زندہ کرنا ہے. 4 شنبہ کو بدھ کے دن، اسی دن آپ ممبر میں بیٹھے، آپ نے بولنا شروع کیا تو مخلوقات جو تھی وہ بے تحاشا اس طرف کو دوڑ پڑی. سمجھا کیوں؟ کہ آپ کو منتخب کیا گیا تھا
سلطان عالم پناہ منتخب کیا گیا تھا، سمجھا، سلطان الاولیاء منتخب کیا گیا تھا، سلطان الاصفیاء منتخب کیا گیا تھا۔ آپ بولے تو کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں، دیکھا تو حیوان بھی بھاگے چلے آ رہے ہیں، چرند و پرند کا بھی ہجوم تھا، 70 ہزار کا مجمع تھا۔ اور حضرت ابو سعید المبارک مخزومی جو آپ کے شیخ طریقت بھی ہیں، خرقہ خلافت آپ کو ان سے ہے حضرت ابی سعید رحمت اللہ علیہ سے، سمجھا، ان کا وہ چھوٹا سا مدرسہ جو تھا وہ ایک سمندر کی طرح کا بڑا مدرسہ بن گیا، اور 70 ہزار آدمی گھوڑوں پہ سوار آتے تھے۔ اس طرح میں کہتا ہوں بات ہی کرتا چلوں اور کچھ مقصد نہیں ہے میرا۔ ارشاد فرمائیں۔ تو وہ 400 قلمدان لکھنے والوں کے 400 آدمی، 400-500 آدمی لکھنے والے ہوتے تھے، اور بے ہوش ہونے والوں کی تعداد ہی بے انتہا ہوتی تھی۔ اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایسا آپ کے جلال کبریائی کا مظہر ہوا کہ لوگوں کی وفات ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کے وقت میں ہی اتنا بڑا ایک عظیم مرتبہ، ایک عظیم تبلیغ اسلام کا مقصد حل ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ساری باتوں کے باوجود سمجھ یہ نہیں آتی کہ وہ کون سا مقام تھا جس پہ جا کر آپ نے اتنے بڑے زبردست دعوے کا اظہار کیا جو کہ نہیں تھا۔ بشریت میں تھے، نیف میں تھے، بشریت میں تھے، بغداد میں تھے، ملکیت میں تھے، ابو سعید کے قدموں میں تھے، سعودیت میں ہوئے تو مقام وہ آیا کہ کہا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں مردے کی طرف دیکھوں تو مردہ بھی اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اور اگر میں پہاڑوں کی طرف دیکھوں تو لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ذرے ذرے بن کر اڑ جائیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اور اگر میں سمندروں کی طرف دیکھوں تو لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں کے پاؤں قدم چومنے کی توفیق عطا فرماوے۔ صدارت کا کیا خطبہ ہے، اتنے عظیم المرتبت انسان کی اتنی بصیرت افروز تقریر کے بعد ایک گستاخی کا حصہ ہے، لیکن میں نے اپنے یار کی تعمیل کیا ہے، میرا یہ تھوڑا سا قبول فرماوے اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے درویشوں کا، اللہ کے حبیبوں کا غلام بنائے۔ حضور قبلہ پیر صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں، تو کلندر مشرف کے لیے آگے کچھ ہو نہ ہو، کوئی انسان ہو نہ ہو، کوئی فرشتے ہو نہ ہو، سننے والا ہوتا ہے یا سنانے والا ہوتا ہے، لہذا سننے والے موجود ہیں، سنانے والے ہمیں اپنے خطاب نیاز سے یا فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کا نہایت عقیدت و احترام سے سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا بساد ادب شکریہ ادا کرتے ہیں اور نہایت عقیدت سے بار دیگر سلام پیش کرتے ہیں۔ تو حضور قبلہ، ہم آپ نے خطاب نہایت ہی توجہ سے سنا اور تمام سامعین جو ہے وہ آپ کے خطاب سے بھرپور فیضیاب ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، اب کی پروگرام حضرات محترم، ایک اعلان ہے کہ جمعیت علماء پاکستان ضلع فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری محمد عباس صدیقی صاحب کے والد گرامی انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرے ہمارے ساتھی محمد سلیم چشتی وصال فرما گئے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ قبلہ پیر صاحب دعا فرما دیں، آخر میں ہوگی، سلام بعد میں ہوگا۔ آمین آمین۔ اچھا حضرات محترم، درود و سلام کا نذرانہ بحضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے سے